نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه فاتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون، اور ایمان لائے اور اس کی تعظیم کی اور اس کی نصرت اور حمایت کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک کا یہ فرمان عالی شان ہے۔ اس پر میں پیچھے عرض کیا تھا، آج بخاری شریف کی ایک طویل حدیث پاک ہے، اس کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آج سنی نہیں ہے جو عظمت رسول، محبت رسول، عشق رسول اور حضور کی بات کرتے ہیں۔ ابھی یہ بخاری شریف ہے، 2731 نمبر بھی روایت ہے اور اگلی بھی اسی کی طرح ہے۔ میں وہ حصہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا اپنا عمل تھا اور حضور کے سامنے عمل تھا۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ عشق رسول کہتے کس کو ہیں۔ آج ہمیں سنیوں کو پاگل کہتے ہیں نا جی، اے تے عشق رسول پاگل ہو گئے نا جی، انہوں نے جناب نبی پاک انہوں انہاں بڑھا دیتا کہ اللہ تو یہ اگے لے گئے نے۔ جی اہل سنت کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں، دیکھیں نا جی، جب جھگڑا ہو جائے تو پھر اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ سب سے بہترین فیصلہ ہو۔ حضور کی بارگاہ ہے، صحابہ کا زمانہ ہے۔ صحابہ میں کون؟ سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت عبداللہ ابن زبیر، بڑے بڑے لیجنڈ قسم کے، خالد بن ولید، اتنی بڑی بڑی عظیم ہستیاں جن کے ایمان میں ایک رتی برابر بھی شک و شبے والی بات نہیں۔ کہتے ہیں امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ حضرت مصور بن مخرمہ اور سے ایک طویل حدیث روایت نقل کی ہے۔ عروہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بغور دیکھنا شروع کیا، قال فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم۔ ہائے 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 ہائے، کہتے جی جب حضور نخامہ پھینکتے تھے نا جی تو کہتے تھے وہ زمین پر نہیں گرتا تھا، الا وقعت فی کف رجل منہم، وہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پہ جاتا تھا۔ اور پھر یہ نہیں کہ وہ اس کو کپڑے سے صاف کرتے یا پھینک دیتے، یہ الفاظ بخاری کے فضلک بہا وجہہ وجلدہ، وہ کی کر دے سن اپنے چہرے کے اوپر ملتے وجہ یہ صحابہ کر رہے ہیں، روایت بخاری کی فضلہ کا بھی ہا وجہ و جلدہ۔ جناب سنی پاگل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، دونوں عالم کا دولہا، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ یہ صحابہ ہیں، کتاب بخاری ہے، روایت 2731 ہے۔ فضلک بہا وجہہ وجلدہ، اور پھر وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وہ کہتے ہیں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دیتے تو صحابہ دوڑ پڑتے، بس میں پورا کرنا جی، میں گل پوری کرنی جی، میں پوری کرنی جی۔ وہ انتظار میں ہوتے تھے کہ بس سونا لب ہلائے، سونے دے لب ہلن تے اسی جناب نسیے کمل ہے۔ حضور یہ عشق صحابہ ہے، یہ آج کے سنی کا عشق نہیں ہے۔ ہم نے آج کسی ملنگ سے یا بنگی چرسی سے ہم نے عشق نہیں سیکھا، ہم نے صدیق اکبر سے عشق سیکھا ہے، ہم نے عثمان غنی سے عشق سیکھا ہے، ہم نے ساری کائنات عالم کے اندر جو سب سے سپریم کوالٹی کی پرسنالٹی تھی حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دامن رحمت کے ساتھ ہم نے آپ کے دامن رحمت کو پکڑا ہے جناب۔ اور پھر وہ کہتے ہیں وَإِذَا تَوَضَّأَ قَعَدُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، کہتے ہیں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے پھر تو جنگ لگ جاندی سی،
بہن بھائی اے رسالہ جڑا جو ہمارے جسم سے پانی لگ کے نیچے گرتا ہے وضو کا، کہتے جناب وہ پانی زمین تے نہیں سی ڈگدا، زمین پر نہیں گرتا تھا جناب، وہ جنگ لگ جاندی سی، یہ میں لینا جی، یہ میں لینا جی، یہ میں لینا۔ یہ اللہ کا قرآن پڑھا ہے، ذخیرہ احادیث ہے۔ ایمان سے بتاؤ صرف ایک آیت مجھے پورے قرآن میں سے، قرآن کی الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک ایک آیت بتاؤ جس میں لکھا ہو حضور جب نخامہ فرمائیں جب تھوکیں وہ تھوک زمین پہ نہیں جانی چاہیے۔ ہاں جی آج کہتے ہیں نا جی سنیاں نے تو اپنے کلو بنا لیا جی، انہوں کا دماغ خراب ہو گیا جی، انہوں نے میلاد بھی آپ پہ کٹ لیا ہے، ہاں جی تو انہوں نے جناب ابھی اپنے کٹ لیا جی، یہ تو جناب میرا سوال سادہ سا قبلہ یہ ہے، سادہ سا قبلہ یہ ہے، پورا قرآن موجود ہے، ایک آیت بتاؤ جہاں لکھا ہو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دخامہ شریف ہے، لعاب دہن ہے، ہاں جی جو آپ منہ سے آپ باہر نکال رہے ہیں وہ چہروں پہ ملنا ہے اور جسموں پہ ملنا ہے۔ ایک روایت، ایک آیت یار، زیادتی نہیں کرنی۔ آج ہم تعظیم رسول کی بات کریں، توقیر رسول کی بات کریں، عظمت رسول کی بات کریں، ہمارے اوپر آپ لوگ ڈنڈے لے کے چڑھ جاتے ہو، ہیں پورا سا سامان ملبہ لے کے چڑھ جاندے ہو۔ مینوں دسو صدیق اکبر نو کنے کیسی ہے، صحابہ نو کنے کیسی؟ ہمارے لیے تو صحیح حدیث حجت ہے، ہمارے لیے بخاری حجت نہیں، لیکن ان کو زیادہ تکلیف ہوتی نہیں، بخاری سے دکھاؤ جی، بخاری سے دکھاؤ، مسلم سے اے بخاری ہے سب نے کھلی پئی ہے۔ آج کل ایپ ہے نا جی، تو کڈو 2731 بھی 32 بھی، یہ دونوں کٹھیاں آئی ہیں تو چنگیاں لمبیاں لمبیاں روایتیں۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں جب وضو کرتے تھے تو بس اساں مینوں نہیں ملیا تو انہیں مار دینا ہے اگلے نو، ہاں قادو یقتتلون علی وضوئہ، حضور کا وہ رسالہ شریف حاصل کرنے کے لیے جنگ لگ جاتی تھی جناب، پرہاں ہوئے مینوں لین دے، پیچھے ہو بھائی ادھر ہو یار مین لین دے یار، ہاں جی۔ پھر وہ کہتے ہیں وَإِذَا تَقَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ، اللہ اکبر، جب حضور بات کرتے تھے ساروں کی آواز چپ ہو جاتی تھی، بالکل سائلنٹ، حضور کیا بات کر رہے ہیں وہ بات سنی جائے گی۔ پھر وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا، ہائے 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 ہمیں صدقے جاواں صحابہ دے، ہائے 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 کہتے ہیں، اور ادب سے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی تھیں، نگاہیں نہیں اٹھاتے تھے، اے نہیں آج جب ہم کھڑے ہو کے کہنا جی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، سنی پاگل ہو گئے، سنی پاگل ہو گئے، نبی تو سنتے نہیں۔ وہ ایک لال رومال علی سرکار، ہاں جی اللہ تعالیٰ بس معاف کرے، شکلیں اللہ نے بنائی ہیں اللہ معاف کرے، لیکن انسانی شکل دے اندر جانور نے عجیب ہے، وہ کہندا ہے مسجد میں یا رسول اللہ کہنا یہ مسجد کو خراب کرنا ہے، بڑی عجیب سی بات ہے یار، ہیں اللہ رسول کا نام مسجد میں نہیں لینا، اور جا کے اسی ہندوؤں دے دیوی دیوتاؤں دا نام لئیے، ہیں اور سامنے ماجے ساجے گامے دا نام لئیے، مسجد میں اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جائے گا، عشق رسول کی بات کی جائے گی، محبت رسول کی بات کی جائے گی۔ جناب ہم کو پاگل ہے اٹھ کے ہمیں ایسی جناب حضور دا نام لینا شروع کر دیتا۔ حضور مجھے یہ بتائیں، یہ جو ہے رسالہ حاصل کرنے کے لیے قرآن نے کہا جنگ کرنی تسی، پھر آپ اندازہ فرمائیے، فرجع عروۃ الی اصحابہ فقال اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی القیصر وکسریٰ والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ جناب او دنیا والے، او میری قوم، حال سنو، بڑے بڑے بادشاہوں کو گیا بھائی، میں بڑے بڑے ملوک کو گیا، میں کیسر و کسرا بھی گیا، میں نجاشی کے پاس بھی گیا، لیکن خدا کی قسم میں نے پوری کائنات میں، پوری دنیا میں کسی بادشاہ کے دربار میں اس کی تعظیم نہیں دیکھی جس طرح محمد کے اصحاب اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ آئے ہائے متعزروہ متوقرو، حضور آپ کائنات میں کسی کو کچھ سمجھے نہ سمجھے، لیکن مصطفیٰ کو سردار سمجھنا پڑے گا۔ حضرت بلال حبشی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارا برا کن کرا کرائی کری منت درا، ہیں جی اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل، یا رسول اللہ بڑے بڑے ایوانوں میں،
بڑے بڑے ایوانوں میں، دنیا کے بڑے بڑے مقاموں پر جب بھی سونیا کسی کی مثال دی جائے گی، سونیا اب تیرے غلاموں کی مثال دی جائے گی۔ اب کائنات میں وہ جنگ کا میدان ہو، وہ سپہ سالاری کا میدان ہو، وہ حکومت کا میدان ہو، وہ بہادری اور جرت کا میدان ہو، سنیا ہر میدان میں اب تیرے ہی غلاموں کا ذکر کیا جائے گا۔ اب بتایا جائے گا حکومت عمر فاروق جیسی کوئی ماں کا لال نہیں کر سکا، جرت اور بہادری میں شیر خدا کا کوئی ثانی نہیں تھا، ہاں جی۔ اب بتایا جائے گا علم و حکمت میں باب مدینۃ العلم کا کوئی مثال نہیں تھا، ہاں جی، شیر خدا کا کوئی مثال نہیں تھا، سخاوت میں عثمان غنی جیسا کوئی ماں نے لال نہیں جنا، ہاں جی۔ آج تک سن 2023 کے آخری دنوں تک عثمان غنی کا فیضان چل رہا ہے۔ حضرت جی اب جس بھی میدان میں، جس بھی مقام پر جب بھی ذکر کیا جائے گا، حضور کے غلاموں کا ہی ذکر کیا جائے گا۔ آج بھی ہم بیٹھے یہاں پر آپ کو یہ بتا رہے ہیں، وہ کہتا ہے واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی القیصر وکسرى والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمدا۔ کہتے بڑے بڑے دربار ویکھے، بڑے بڑے بادشاہاں دے اگے با ادب با ملاحظہ ان کردے ویکھیا، لیکن جس طرح حضور دے صحابہ حضور دا احترام اور ادب کرتے ہیں اساں دنیا کسی جگہ نہیں ویکھیا۔ مجھے یہ الحمدللہ اس بات پر فخر ہے، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں اس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پر محبت رسول کا درس دیا جاتا ہے، جہاں پر عشق رسول کا سبق دیا جاتا ہے۔ ہماری ماؤں نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ کر ہمیں درود و سلام کی گرتیاں دے کر اور یہ لوریاں دے کر سنایا ہے۔ ہماری رگوں کے اندر جب ان کا دودھ خون بن کے اتر رہا تھا، اس وقت عشق رسول کا کشتہ بنا کر وہ ہمارے جسموں میں اتار رہے تھے۔ حضرت جی ہمارے جسموں سے خون کا آخری قطرہ نکل سکتا ہے، لیکن حضور کی محبت نہیں نکل سکتی۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ ہمارے دلوں کو چیر کر دیکھیں گے، وہاں پر بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوگا۔ ہم نے یہ تعظیم اپنی طرف سے نہیں گھڑ لی۔ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، ٹھیک ہے نا، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ۔ جناب تم نے عزت بھی کرنی، توقیر بھی کرنی، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس کی حمایت بھی کرنی ہے، اس کے مشن کو آگے بھی لے کے چلنا ہے، بے نہیں جانا وہ مشن۔ حضرت جی ہمیں آج حضور کا نام لیتے ہوئے کوئی ایک لمبڑ آ جائے نا جی، تو اس لمبڑ کے آگے ہمیں یا رسول اللہ کہتے ہوئے انگوٹھے چوم کے اکھن نال لاندے ہوئے شرم ہوندی ہے، وہ کی کہے گا؟ میں کہتا ہوں صحابہ نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا؟ صحابہ اگر یہ سوچ لیتے قبلہ کہ ہم حضور کا نخامہ شریف اپنے چہرے پہ مل رہے ہیں، اپنی جلدوں، ہائے 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 یار، پھر میں کہتا ہوں وہ کہتے ہیں دیکھو، پھر کہتا ہے واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فضلک بها وجہہ وجلدہ، وہ کہتے ہیں، اور جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نخامہ فرماتے ہیں، وہ ان کی ہتھیلیوں پہ جاتا ہے، وہ چہروں پہ ملتے ہیں، اپنے جسموں پہ ملتے ہیں، اور جس کو یہ موقع مل جاتا ہے سو مل جاتا ہے، جس کو نہیں ملتا اگلے دا ہاتھ پھاڑ کے کہنا ادھر دکھا یار، ان دا ہاتھ مار کے اپنے منہ تو مال دے۔ قرآن میرے اگے پہ جی، پورا قرآن چھان مارو یار، یہ تعظیم کی آیت نکال کے دکھاؤ۔ ہمارے اوپر اعتراض کرنے سے پہلے نا آپ دیکھیں ہم اخذ کہاں سے کر رہے ہیں، ہم پیروی کس کی کر رہے ہیں، ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ ہم صدیق اکبر کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ 1,24,000 جو حضور کے غلام تھے، ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور مصطفیٰ ہمیں راستہ بتا کے گئے، اصحاب النجوم، میرے جو ہے نا جی یہ سارے صحابہ یہ ہدایت کے ستارے ہیں، اور جس کے پیچھے چلو گے تمہیں راہ ہدایت مل جائے گی، سادہ لفظوں میں تمہیں در رسول تک پہنچا دے گا۔ حضور کے صدیق سے لے کے حضور کے بلال تک، حضور کے بلال سے لے کے آج خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تک، آج پیر میرے علی شاہ صاحب گولڑا تک، آج حضور سیدی محدث اعظم تک، آج حضور پیر فضل رسول حیدر رضوی تک، آج میرے باپ تک، جہاں پر بھی آپ کو آوازیں ملیں گی وہ عشق رسول کی آوازیں ملیں گی۔ ہم دیوانے یا پاگل نہیں ہیں قبلہ۔ وہ کہتے ہیں جی، پھر کہتا ہے میں نے دیکھا فَتَرَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَدَّأَ قَعَدُوا يَقْتَلُونَ عَلَى وُضُوءِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَأَقْبَلُوهَا۔ کہتے ہیں جناب بات وہی ہے، وضو کرتے تھے تو جو قوم اپنے نبی کے جسم سے لگ کے پانی جو نیچے گرتا ہے وہ زمین پر گرنے نہیں دیتی، کیا تم تصور کرتے ہو کہ اس کے ساتھ جنگ کر کے تم جیت جاؤ گے؟
اس نے کہا پوچھنے لگے یہ تو بتا یار کیا ان کے پاس جنگ اسلحہ زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے؟ وہ زیادہ انہوں نے کہا نہیں، نہ انہوں کو اسلحہ، نہ کوئی مال ملبہ، نہ انہوں کو کوئی طاقت، لیکن جتنے ہیں وہ سارے ہی فدائی ہیں، وہ سارے ہی عاشق ہیں۔ یار دیکھ لو، میں صدقے جاؤں سنے تیرے غلاموں پر، ایک غازی ممتاز حسین قادری نے نا جی، ایک قادری نے اینج صرف تھوڑا جا کام دکھایا ہے تے پوری دنیا دے انگریزاں دی لتاں کمبن لگ گئی ہیں کہ ہن کدے ہور قادری نہ پیدا ہو جائے، انہاں دی آوازاں بھی بند کر دیو، انہاں دے چینل بھی بند کر دیو، انہاں دے بالکل آوازاں سپیکر بند کر دیو، لا دیو سپیکر، لا دیو صلاۃ و سلام نہ پڑھایا جائے۔ او بندہ خدا کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ کوئی ایسی، یہ کوئی بیماری ہے جس کا علاج کرنے سے یہ ٹھیک ہو جائے گی؟ یہ پوری حضرت جی، یہ پوری ایک سوچ ہے، یہ قوم ہے، یہ تربیت ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی غلامی ہے۔ یہ وہ نہیں بخار جو چڑھا 2 دن کے لیے پھر اتر گیا۔ حضرت جی ہماری زندگی کے سانس کے ساتھ یہ شروع ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آخری سانس کے ساتھ یہ ہمارے قبروں میں جائے گا، اور انشاءاللہ ہم قبر میں بھی جا کے یہی کہیں گے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ حشر میں تو مزہ اعلیٰ حضرت کہتے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میری قبر کھودو تو قد آدم ہے نہیں نیچے کرنا، 6 فٹ تھلے بھی کرنا، اتنی گہری کرنا کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو سکاں۔ میں نے کہا اچھا کیوں؟ وجہ؟ انہوں نے کہا جس وقت حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میری قبر میں جلوہ کار ہوں گے، اس وقت پھر احمد رضا لیٹا نہیں رہے گا، اس وقت کھڑا ہو کے کہے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کھڑا ہو کے میں جناب استقبال کروں گا۔ غیرت رضا یہ گوارا ہی نہیں کرتی کہ حضور جلوہ گر ہوں اور وہ لیٹا رہے، کھڑا ہو کے پڑھنا۔ ارے جی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں، رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ وہاں پر کھڑے ہو کے یصلی کر رہے تھے۔ اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں نماز پڑھ رہے تھے، میں کہا عجیب آدمی تواڈے کول کائنات دا محبوب آوے، امام الانبیاء گزرن، تسی کھلو کے نماز نہیں تلاؤ گے؟ پھر کیا کر رہے تھے؟ یصلی کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کھلو کے کہنا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ کہنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یعنی وہ درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ حضور کی جب سواری وہاں سے گزر رہی تھی وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے الصلاۃ والسلام، واہ شانہ واڑیا ساڈی زبان ہے جی، یعنی واہ شانہ واڑیا، واہ عظمتہ واڑیا، تیری عظمت دے قربان جائیے، ویکھ لا پھر اج تیرے پروٹوکول واسطے تیری سواریاں بھی لنگ رہی ہیں نا، سکھلو کہ تیرے واسطے جناب آج بھی درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ پروردگار عالم پر سنت بارگاہ شفا قبولیت عطا فرما، قاضی بشریت کو غلطی کوتاہی گناہ سے زد ہو گئے، شان کریمی